بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شاطبی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ اخبار احاد اور قرآن کو اس زاویے سے تو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کا متن جو ہے وہ تواتر سے اور یقینی طور پر نقل ہوا ہے، اور اخبار احاد کے جو متون ہیں یا ان کے الفاظ ہیں وہ ایک ضمنی طریقے پر نقل ہوئے ہیں۔ تو اس مسئلے کو آپ ایک دوسرے زاویے سے، آپ ان کو اس مسئلے کو الفاظ اور متن کے زاویے سے دیکھنے کے بجائے آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ جو ان میں باتیں ہمیں بتائی گئی، جو احکام دیے گئے ہیں، وہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ آپ الفاظ کے تاریخی طور پر متواتر یا غیر متواتر ہونے سے اٹھ کر ان میں جو احکام دیے گئے ہیں آپ ان کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھیں، تو ہمارے سامنے ایک دوسرا فریم ورک بنے گا جس میں ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ شاطبی کہتے ہیں دیکھیں، احکام شریعت ان کو جب ہم ان کی نوعیت کے لحاظ سے ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ کلیات ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں، اور پھر ان اصولوں سے پھوٹنے والے اور ان کلیات پر متفرع ہونے والے بہت سے جزوی احکام ہیں جن کو وہ جزیات کہتے ہیں۔ تو کلیات جو ہیں وہ شریعت کی بنیاد ہیں، اور جزیات ان پر متفرع ہوتی ہیں اور ان سے نکلتی ہیں۔ تو اصل جو دین ہے وہ کلیات ہے، اور وہ کلیات ہمیشہ ہر زمانے میں تمام شریعتوں میں ایک ہی رہی ہیں۔ کلیات سے ان کی وضاحت کرتے ہیں کہ کلیات سے مراد ہے انسانی زندگی کے 5 بڑے مسالے ہیں، 5 بڑی مصلحتیں ہیں جن کو محفوظ کرنا، جن کی حفاظت کرنا، اور جن کو انسانی معاشرے میں، انسانی زندگی میں محکم کرنا، یہ ساری شریعتوں کا مقصد رہا ہے۔ تو ان کو وہ کلیات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی جان کی حفاظت، انسان کی جان محفوظ رہے، نسل انسانی کی بقا، اس کا تسلسل رہے، جان ضائع نہ ہو۔ انسان کی مال کی حفاظت، یہ اس کی جان کی حفاظت کا اور باقی دوسرے مسالے کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، تو مال محفوظ رہے، مال ضائع نہ ہو۔ انسان کے نسب اور نسل کی حفاظت، یہ نسب محفوظ رہے اور نسل محفوظ رہے۔ انسان کے دین کی حفاظت، کہ اس کا خدا کے ساتھ جو بندگی کا تعلق ہے یہ قائم رہے، محکم رہے، اور اس کو محفوظ رکھنے کے مختلف طریقے اختیار کیے جائیں۔ اور عقل کی حفاظت، کیونکہ اصل میں انسان مکلف ہی عقل سے بنتا ہے، تو عقل محفوظ رہے، انسان کی عقل کو زد پہنچانے والے کوئی طریقے انسان اختیار نہ کریں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اور ساری شریعت اور ساری شریعتیں جس دور میں بھی دی گئی وہ انہی 5 مقاصد کی حفاظت کے لیے دی گئی ہیں۔ تو اس میں جو حکم دیے گئے ہیں، یعنی ان کلیات کے جو فروع ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف رہے ہیں، لیکن تمام شریعتوں کے پیچھے بنیادی مقاصد یہ 5 رہے ہیں۔ تو شاطبی کہتے ہیں کہ یہ جو کلیات اور مقاصد ہیں یہ اصل میں قطعی ہیں، اور ان کی قطعیت کو اللہ تعالیٰ نے محکم کیا ہے قرآن مجید میں، اور ان سے جو آگے احکام اور فروع اور جزیات پیدا ہوتی ہیں زن ان میں ہے۔ تو اخبار احاد جو ہیں وہ اصل میں کلیات کو بنیادی طور پر کلیات کا ثبوت اخبار احاد پر یا ضمنی دلائل پر منحصر نہیں، کلیات تمام کی تمام قرآن مجید پر منحصر ہیں، اور قرآن مجید میں بھی ان کو ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہاں یہ شریعت کا مقصد ہے، نہیں، قرآن نے پورا ڈھانچہ جو شریعت کا ہے اس کے بنیادی احکام کا، اس کو قرآن میں اس طرح سے محکم کر دیا ہے کہ تمام احکام کے مجموعے سے اور ان کی مجموعی قوت سے ہم یقینی طور پر یہ جان لیتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں شارع کا مقصود ہیں، ان کو وہ کسی حال میں ان پر زد نہیں آنے دینا چاہتا۔ تو شریعت کی حفاظت سے مراد کلیات کی حفاظت ہے، کلیات قطعی طور پر محفوظ ہے قرآن مجید میں، اور زن اگر کہیں ہے تو جزیات میں ہے، اور وہ اخبار احاد میں ہے۔ تو کلیات کا ثبوت اور ان کی قطعیت یہ قرآن مجید کے مجموعی انہی احکام سے ثابت ہوتی ہے، اور جزیات میں اگر کوئی زن ہے تو وہ اخبار احاد میں ہے۔ شریعت کی حفاظت سے مراد کلیات کی حفاظت ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیات جو ہیں وہ بالکل ہی ضنی ہیں اور وہ اپنے درجہ وجود میں ان کلیات سے بالکل ہٹی ہوئی اور کٹی ہوئی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ انہی قطعی کلیات سے پیدا ہوئی ہیں اور ان پر مبنی ہیں اور ان سے پھوٹ رہی ہیں، اور ان کا تعلق ان کے ساتھ ہم
بڑے واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں، تو ان کو بھی اس طرح سے ایک درجے کی قطعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جزیات قطعی ہوتی ہیں لیکن بواسطہ کلیات کے، تو فی نفسی اگرچہ وہ ظنی ہوں، لیکن جب ہم ان کو شریعت کے پورے نظام میں رکھ کر دیکھیں گے اور ان کو ہر حکم کو اس کی اصل کلی کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے تو وہ اس طرح ظنی نہیں رہتا جس طرح کے یعنی عام فریم ورک میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ عام فریم ورک میں یہ ہے کہ محض اس کی متن یا اس کے الفاظ کی صحت پر توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے راویوں کی تحقیق کر کے، سند کی تحقیق کر کے یہ اطمینان کر لیا کہ یہ الفاظ اوپر سے صحیح نقل ہوئے ہیں۔ شاطبی کہتے ہیں کہ میرے فریم ورک میں، یعنی وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ میرے فریم ورک میں اس اطمینان کے ساتھ ساتھ ایک اور اطمینان بھی ہم شامل کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اس متن کو، اس روایت کو شریعت کے جو پورا نظام ہے کلیات کا، اس میں سے کسی کلی اصل کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں ایک اور مانوی قطعیت کی اور ایک مانوی اس کی جو تائید ہے وہ بھی مل جاتی ہے، اور یوں اس طرح سے اس میں دونوں طرح کی تلافیاں شامل، اس کے ظن کی تلافی دونوں طرح سے شامل ہو جاتی ہے، سند کے لحاظ سے محدثین نے کر لی اور اس کو کلی کے ساتھ جوڑ کر اور اس کے تعلق کو سمجھ کر اور اس کو واضح کر کے وہ کہا نے کر لی، تو اس طرح سے اخبار احاد جو ہے وہ ان کی ظنیت جو ہے وہ محل اشکال نہیں رہتی۔ تو بہرحال ایک درجے کی قطعیت ان میں آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی ظن تو رہتا ہی ہے، اور ظن ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس میں بحث اور اختلاف کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ یہ امام شاطبی کے پیش نظر بھی ہے کہ وہ بہرحال ظن اس میں پریکٹیکلی تو رہتا ہے، ان میں کسی روایت کو ماننے یا نہ ماننے کی یا تعارض کی صورت میں رد کرنے کی یا اس کی تحقیق کی گنجائش تو رہتی ہے۔ تو امام شاطبی پھر یہ واضح کرتے ہیں کہ اصل میں دیکھیں یہ وہی تقریباً بات ہے جو امام شافعی نے کہی کہ ظن بھی شریعت میں معتبر ہے، یہ شریعت کا سرے سے اصول ہی نہیں کہ ایک خاص درجے کی قطعیت اور یقین جب تک نہ ہو تو اس وقت تک تکلیف قائم نہیں ہو سکتی یا حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ ظن بھی ضروری ہے اور ظن بھی معتبر ہے، اور ظن کا اعتبار خود ایک قطعی شرعی اصول، شریعت نے بے شمار دلائل سے ہم پر یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں ظنی دلائل پر بھی عمل کرنا ہے، اور جس کا حوالہ ہم امام شافعی کی تحقیق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قطعی اور ظنی کو مانوی لحاظ سے کلی اور جزوی کے زاویے سے دیکھتے ہوئے جب ہم اخبار احاد کو لیں گے تو پھر ہمیں اس میں یہ کچھ زائد شرائط بھی عائد کرنی پڑے، اور یہ وہی شرائط ہیں جس کا وہ خاص طور پر حنفی فقہا اور مالکی فقہا کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ کسی خبر واحد کو فقہی حکم اس سے کو جب اخذ کرتے ہیں تو وہ صرف سند کی صحت کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ حکم کسی قطعی شرعی اصول سے یا کسی قطعی آیت سے یا کسی مجموعہ دلائل سے اخذ ہونے والے کسی حکم سے متعارض تو نہیں ہے۔ اگر متعارض ہے تو وہ اس کو لینے میں توقف کریں، اگر متعارض نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ تو شاطبی اپنے طور پر یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ خبر واحد اگر اس کا تعلق کسی قطعی شرعی اصول سے واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تب وہ حجت ہے۔ اگر وہ اس سے متعارض ہو اور متعارض ہونے کی صورت میں تطبیق کی کوئی معقول صورت نہ نکل رہی ہو تو اس کو نہیں لیا جائے گا۔ ہاں البتہ نہ وہ کسی اصل کلی کے تحت واضح طور پر مندرج ہو رہی ہے، نہ اس سے متعارض ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ ایک اجتہادی اختلاف کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ اس روایت کو ہم لیں یا نہ لیں۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ کسی اصل کلی سے متعارض نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف بھی نہیں تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا مجتہد کہہ سکتا ہے کہ نہیں، متعارض نہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے کہ یہ کس اصل کلی سے یہ حکم پھوٹا ہے اور اس کے تحت یہ حکم آتا ہے، تو پازیٹیولی یہ بھی واضح ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم نہیں لیں گے۔ تو یہ بہرحال ایک اجتہادی اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خلاصہ امام شاطبی کی بات کا یہ ہے کہ اگر ہم محدثین کے طریقے پر اس کی جو روایت کی ظاہری صحت ہے اور اس کے منتقل ہونے میں جو غلطی کے امکان ہیں ان کے ازالے کے جو بندوبست کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مانوی لحاظ سے بھی اخبار احاد کو دیکھیں اور کلیات اور جزیات کے باہمی تعلق پر توجہ دیں اور اس پہلو سے بھی اطمینان کر لیں کہ جو اخبار احاد ہم قبول کر رہے ہیں وہ شریعت کے کلیات کے تحت آتی ہیں، ان سے مربوط ہیں اور ان سے پھوٹ رہی ہیں، تو ان کے ظن
کا جو ایک نقص ہے وہ مزید کم ہو جاتا ہے اور ان کا پایہ اعتبار مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ظن کو ان تمام حفاظتی یا تدابیر کے ساتھ اور اس تمام بندوبست کے ساتھ ہم دین میں لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔